Introduction of the poet. John Milton is regarded as one of the most famous poets of English literature. His masterpiece Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistus earned him fame and honor. His individual style has a touch of sublimity and majesty which is quite appropriate to his noble and powerful ideas. جان ملٹن اس پوئٹری کے رائٹر ہیں، کافی فیمس تھے وہ اپنے زمانے میں انگلش لٹریچر میں، انہوں نے کافی ساری جو ہے کنٹریبیوشنز کی. یہ جو ان کے ماسٹر پیسز ہیں یا ان کی یعنی ان کے جو اعلیٰ درجے کے جو کام ہیں، پیراڈائز لاسٹ، پیراڈائز ریگینڈ اور سیمسن ایگنسٹس، بیسکلی انہی تینوں کاموں نے، انہی تینوں پروجیکٹس نے ان کو سب سے زیادہ شہرت عطا کی اور جو ہے انہیں بہت زیادہ عزت ملی ان تینوں پروجیکٹس کے بعد. ان کا اپنا سٹائل بہت زیادہ خوبصورت اور عالی شان تھا، اور یہ ان کی جو بہادر جو ذہنیت تھی اس پہ پورا بیٹھتا تھا. ان کے لکھنے کا سٹائل یعنی بہت عظیم اور عالی شان تھا. جان ملٹن اور سیمسن ایگنسٹس میں جو سملیرٹی ہے یعنی جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ سیمسن ایگنسٹس بھی بلائنڈ تھے اور جان ملٹن بھی بلائنڈ تھے. Introduction of the poem. Samson Agonistus is an adaptation of the Greek drama form in blank verse which recounts the tragedy of Samson in his blindness beset by enemies. یہ پویم ایک گریک ڈرامے کی موافقت ہے اور اسے بلینک ورس میں لکھا گیا ہے. بلینک ورس یعنی اس کی ہر لائن کے جو اینڈ کا لفظ ہے وہ دوسری لائن کے اینڈ کے لفظ سے ملتا جلتا نہیں ہے، یعنی رائمنگ نہیں ہے. تو یہ بلینک ورس میں لکھا گیا ہے اور یہ بیسکلی پوئٹک ڈرامہ ہے. اس کو ایک ڈرامے میں سے لیا گیا ہے اور اس کو ہمارے سلیبس میں ایک ایز اے پوئٹری ایڈ کیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ڈرامہ ہے. اٹ از بیسڈ آن اے ٹرو اسٹوری جو سیمسن ایگنسٹس کے اوپر ہے، اور سیمسن ایگنسٹس اسٹوری میں بلائنڈ ہے. بلائنڈ انہیں ان کے دشمنوں نے ہی کیا ہے کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا پاور تھی، طاقت تھی، اور ان کے دشمنوں کو ان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے انہوں نے سیمسن ایگنسٹس کو اندھا کر دیا تھا. This hero performed the decisive role in crushing the Philistines who were the deadly enemies of his race. یہ جو ہیرو تھے، یہ جو ہمت و طاقت والے آدمی تھے، انہوں نے اپنی ریس کے لیے یعنی اپنی جو ہے نسل کے لیے بہت بڑی قربانی دی. قربانی انہوں نے اپنی جان کو کھو کر دی، اور وہ اس طرح سے کہ انہوں نے دوسرے اپنے دشمنوں کو یعنی جو وہاں پہ دشمن ان کے موجود تھے ان کو مارنے کے لیے انہوں نے اپنی جان ہی کھو دی. تو یہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی اپنی نسل کے لیے، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ طاقتور اور ہمت والے مانے گئے. Samson too got killed in that disaster, but his heroic act saved his tribesmen from the deadly enemy. By virtue of his glorious deed, his name earned eternity. سیمسن بھی اس حادثے میں مر گئے تھے، لیکن جو ان کا جو نام ہے وہ ابھی تک بھی ان کی نسل کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان قربان کر کے اپنی نسل کو بچایا اپنے دشمنوں سے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی بات ہوئی ہے وہ فلسطینز کی بات ہوئی ہے جو اسرائیل کے خلاف تھے اور دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی. سیمسن ایگنسٹس بہت طاقتور انسان مانے جاتے تھے اس دور میں بھی. تو
جو فلسطینز تھے انہیں ان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، تو اس خطرے کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کے بال کاٹ دیے اور اس کو اندھا کر دیا کہ شاید اب یہ ان پہ حملہ نہ کر سکے۔ اور یہ جو فلسطینز کو بات پتہ چلی تھی کہ سیمسن ایگنسٹس کے بالوں کے اندر اس کی طاقت ہے، یہ سیمسن ایگنسٹس کی بیوی نے ہی فلسطینز کو بتائی تھی، یعنی اس نے دغا بازی کی تھی سیمسن ایگنسٹس کے ساتھ۔ تو سیمسن ایگنسٹس نے فلسطینز کو مار کے اپنی نسل کو بچایا، یعنی اسرائیلیز کو بچایا۔ تو اب ان اسرائیلیز کے دلوں میں سیمسن ایگنسٹس کی بہت عزت ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان قربان کی ان کے لیے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہم پوئٹری پڑھنے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے پوئٹری۔ یہ جو کوٹ لکھا گیا ہے یہ بھی پوئٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ اٹ از رائٹلی سیڈ دوز ہو ڈائی فار دیئر نیشن لیو فار ایور، بالکل بے شک جو اپنے دیش کے لیے، جو اپنے ملک کے لیے مرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں نا شہید ہم کبھی مرتا نہیں ہے، اسی طرح سیمسن ایگنسٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابھی بھی وہ لوگوں کی دلوں میں زندہ ہے۔ Samson Agonistus. He patient but undaunted where they led him. وہ صابر تھا اور بغیر کسی ڈر کے تھا جہاں اسے لے کے جایا جا رہا تھا۔ اسے اس لیے لے کے جایا جا رہا تھا کیونکہ وہ اندھے تھے اور خود اپنے بلبوتے پہ چل نہیں پاتے تھے، تو انہیں مطلب وہاں کے جو لوگ تھے انہیں کہیں لے کے جا رہے تھے۔ تو جہاں لے کے جا رہے تھے، اب جیسے ایک بلائنڈ انسان ہوتا ہے وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن نہیں، سیمسن ایگنسٹس بالکل بے خوف بے ڈر تھے اور بہت صابر تھے۔ Came to the place and what was said before him, which without help of eye might be essayed, to heave, pull, draw or break he still performed. اس کو ایسی جگہ پہ لے کر آیا گیا جہاں پہ ایسی چیزیں موجود تھیں جو آنکھوں کی مدد کے بغیر ہی ماری جا سکتی ہیں یا استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اسیڈ کا مطلب ہوتا ہے اٹیمپٹ کرنا، کوشش کرنا۔ تو اور پھر آگے جو لکھا ہوا ہے ٹو ہیو، پل، ڈرا اور بریک ہی اسٹل پرفارمڈ، یعنی کہ ان کے آگے ایسی چیزیں رکھی گئی تھیں جو آنکھوں کی مدد لیے بغیر ہی کھینچی جا سکیں، توڑی جا سکیں یا پھر ماری جا سکیں، اور پھر بھی انہوں نے ان سب چیزوں کا استعمال کیا، ان سب چیزوں کو توڑا، ان سب چیزوں کو ہلایا جلایا۔ ٹھیک ہے، مطلب اس سے ہمیں آئیڈیا ملتا ہے کہ سیمسن ایگنسٹس کو ایسی جگہ لے کر آیا گیا ہے جہاں پہ ان فلسطینز نے اس کی طاقت کا مظاہرہ کروانا ہے۔ اب طاقت کا مظاہرہ کروانے اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ اب وہ اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ اب تو انہوں نے اس کو اندھا بھی کر دیا ہے اور اب اس کے بال بھی کاٹ دیے ہیں، تو انہیں لگ رہا ہے کہ شاید اب اس کے اندر کوئی طاقت نہیں بچی، تو بیسکلی اس کو اس لیے لے کر آیا گیا ہے سب کے سامنے، اس کا طاقت کا مظاہرہ کروانے کے لیے، تاکہ سب اس کا مذاق اڑا سکیں اور سب دیکھ سکیں کہ اس کے اندر کی طاقت اب فلسطینز نے ختم کر دی اور وہ فلسطینز جو ہیں اب بالکل بے خوف ہو چکے ہیں، بے ڈر ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے اور جو چیزیں سیمسن ایگنسٹس کے سامنے رکھی جاتی ہیں وہ ان سب کو توڑ دیتا ہے، اور اس کی طاقت ابھی بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، بغیر آنکھوں کے بھی، بغیر بینائی کے بھی وہ اس میں اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ all with incredible stupendous force، یعنی یہ سب کچھ جو توڑا تھا اس نے، یہ جو پھینکی چیزیں، جو لڑا ہے وہ، یہ سب اس نے بہت زیادہ فورس کے ساتھ یعنی طاقت کے ساتھ کی۔
none daring to appear antagonist. کوئی اس کے خلاف جانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور سب اس سے ڈرتے تھے. At length, for intermission's sake, they led him between the pillars. He his guide requested. انٹرمیشن یعنی جب کچھ وقت گزر گیا، جب یہ مطلب یہ پلے جیسے کہ جو مظاہرہ شروع ہوا، جب کچھ وقت گزر گیا تو وہ کچھ دیر کی بریک کے لیے اسے دو ستون کے بیچ میں لے کے چلے گئے تاکہ وہ وہاں پہ کچھ دیر کے لیے سکون کی سانس لے لے، تھوڑا آرام کر لے. بٹوین دا پلرز ہی ہز گائیڈ ریکویسٹڈ. اس نے ہی اپنے گائیڈ کو یعنی جو اس کو لے کے جا رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس سے ریکویسٹ کیا تھا کہ مجھے ان دو پلرز کے بیچ میں یعنی ستون کے بیچ میں لے جاؤ تاکہ میں وہاں پہ آرام کر سکوں. تو یہ جو اس کی طاقت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، اس کے بیچ میں یعنی کافی وقت گزرنے کے بعد بیچ میں انہوں نے اس کو کچھ وقت دیا آرام کرنے کے لیے، اور اس نے یہ خواہش کی کہ مجھے ان دونوں پلرز کے بیچ میں جا کے چھوڑ دو. For so from such as nearer stood we heard. اس کا مطلب یہ کہ جو آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کو بولتے ہوئے سنا اپنے گائیڈ کو کہ مجھے وہاں لے کے چلے جاؤ. As overtired to let him lean a while with both his arms on those two massy pillars. بہت زیادہ تھک گئے تھے وہ، لڑ کے، چیزیں توڑ کے اور ایسے طرح طرح کے مظاہرے کر کے، تو اب وہ کچھ سکون کی سانس لینا چاہتے تھے. تو لیٹ ہم لین اوائل یعنی لیٹ گئے کچھ وقت کے لیے ان پلرز کے آگے ہی، مطلب پلرز سے اپنا انہوں نے دونوں ہاتھ پلرز پہ تکیے کی طرح یوں ٹکائے ہوئے تھے اور اپنا سر ان دونوں ہاتھوں پہ رکھا ہوا تھا. That to the arched roof gave main support. اور وہ جو دو پلرز تھے وہ چھت کو سہارا دیتے تھے. وہی دو پلرز مین پلرز تھے جو چھت کو سہارا دے رہے تھے کہ اگر ان پلرز کو توڑ دیا جائے تو چھت بھی گر جائے گی. He unsuspicious led him, which when Samson felt in his arms. He unsuspicious led him اس کی بات ہو رہی ہے جو گائیڈ سیمسن کو پکڑا ہوا تھا. انسسپیشیس یعنی بغیر کسی شک کے، وہ بغیر کسی شک کے اسے لے کے چلا گیا. اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے وہاں پہ، تو وہ وہاں پہ اس کو لے کے جاتا ہے پلرز کے بیچ میں. Which when Samson felt in his arms with head a while inclined and eyes fast fixed, he stood as one who prayed. پھر جب سیمسن وہاں پہنچا تو اس کے جب اس کے بازو جب پلر سے لگے مطلب ٹچ ہوئے تو اس نے پلرز کو فیل کیا اور اپنا سر اس نے ٹکا لیا وہاں پہ، اپنے بازو پہ اپنا سر ٹکا لیا اور اس کی آنکھیں فاسٹ فکسڈ یعنی ایک ہی جگہ پہ دیکھ رہی تھیں اور وہ کھڑا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے جیسے کہ وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے. ایسے پوسچر میں کھڑا ہوا تھا، اس طرح سے کھڑا ہوا تھا جیسے دعا مانگ رہا ہو. اور سم گریٹ میٹر ان ہز مائنڈ ریوالوڈ، یا پھر جیسے کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کے ذہن میں چل رہا ہو. مطلب وہ شکل سے ہی اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے یا پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے. At last, with head erect, thus cried aloud. بالآخر اس نے اپنا سر اٹھا کے چلایا، مطلب چیخا. Hitherto, lords, what your commands imposed, I have performed as reason was obeying. Hitherto یعنی جو بھی یہاں پہ موجود ہیں، لارڈز یعنی جو بھی بڑے عہدے کے لوگ ہیں، فلسطین کے بڑے عہدے کے لوگ ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ بڑے عہدے کے لوگ موجود ہیں یعنی لارڈز، تم سب کی آرڈرز پہ، تم سب کے کہنے پہ میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم لوگوں نے مجھ سے چاہا. Not without wonder or delight beheld. اور جو کچھ بھی میں نے کیا اس سب کی مجھے اپریسیشن ملی، یعنی مجھے سب نے بہت زیادہ حیرت انگیز نظروں سے بھی دیکھا اور میرے لیے خوب تالیاں بجائیں اور مجھے دیکھ کے خوب رش کیا.
not without wonder delight beheld, یعنی beheld جو لوگ دیکھنے والے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی کافی مزہ حاصل کیا میرے ان مظاہروں سے. Now of my own accord such other trial I mean to show you of my strength. اب میں چاہتا ہوں of my own accord یعنی میں اپنی طرف سے چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک اور مظاہرہ کر کے دکھاؤں اپنی طاقت کا اپنے طور پہ. Yet greater as with amaze shall strike all who behold. جو پچھلی میری مظاہرے تھے جو میں نے پہلے اپنی طاقت کو ظاہر کیا تھا، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میں اس بار کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس کو دیکھ کے سب حیران ہو جائیں گے. This uttered, straining all his nerves, he bowed. This uttered یعنی یہ بولتے ہی وہ اپنی straining all his nerves یعنی اپنی ساری جو رگوں کو فل فورس میں لگا کے اس نے جان لگائی ان پلرز پہ. جیسے جب آپ جان لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی رگیں ابھرتی ہیں نا، تو اسٹریننگ آل ہز نروز کا مطلب یہی ہے کہ جب وہ پلرز پہ جان لگا رہا تھا اپنی، تو اس کی رگیں ہی ابھر کے آ گئیں. ہی باؤڈ یعنی وہ جھکا. As with the force of winds and waters pent, when mountains tremble. ایسا لگا جیسے کہ بہت تیز ہواؤں یا بہت تیز بہتے ہوئے پانی کی طاقت کے جیسے اس کی طاقت ہو گئی ہو. When mountains tremble, those two massy pillars, with horrible convulsion to and fro. جیسے کہ پہاڑ جب ہلتے ہیں، پہاڑ جب اس طرح آگے پیچھے ہل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح پلرز بھی، وہ جو دو پلرز تھے وہ بھی آگے پیچھے ہل رہے تھے اس کی طاقت کی وجہ سے، ایسے جیسے کہ وہ ٹوٹنے ہی لگے ہوں. ہاربل کنولجن ٹو اینڈ فرو کا مطلب یہ ہے بری طرح سے کپ کپانا، ہلنا. He tugged, he shook, till down they came and drew. اس نے کھینچا اور اس نے ہلایا. He tugged یعنی کھینچنا اور shook ہلانا. Till down they came یعنی جب تک اس کو ہلاتا، اس کی اپنی طاقت لگاتا اس کے اوپر، جب تک وہ دونوں ٹوٹ کے نیچے نہیں آ گئے تھے. And drew the whole roof after them with burst of thunder. اور جیسے ہی وہ پلرز نیچے آ گئے تو وہ پوری چھت بھی نیچے گر گئی، کیونکہ وہ دو پلرز ہی اس چھت کو جو ہے سہارا دے رہے تھے. تو وہ چھت ایک دم تھنڈر کی طرح، تھنڈر یعنی جیسے بجلی کڑکی ہو، ایسی اس سے مشابہت دی گئی ہے کہ اس طرح سے وہ چھت نیچے آ گری. Upon the heads of all who sat beneath. ان سب کے سروں پہ جو وہاں پہ موجود تھے لوگ، لارڈز، لیڈیز، کیپٹنز، کاؤنسلرز اور پریسٹس، یہ سارے لوگ یہ وہی ہیں جو وہاں پہ موجود تھے. طرح طرح کے لوگ موجود تھے، فلسطین کے لارڈز تھے، یہ سب بڑے عہدے کے لوگ ہیں. کپتان، کاؤنسلر تھے، پادری تھے اور عورتیں تھیں، سب کے سر پہ وہ آ گری. Their choice nobility and flower, not only of this but each Philistine city round. اور جو بھی نوبل لوگ تھے وہاں پہ، جو بھی سپاہی، جو بھی بہادر لوگ تھے وہاں کے، جو بھی عورتیں تھیں، صرف اس یہاں کی نہیں بلکہ کئی فلسطین سٹیز سے آئے ہوئے جو وہاں پہ موجود تھے، ان سب کے اوپر وہ چھت آ گری اور وہ سب مر گئے. Met from all parts to solemnize this feast. سارے کے سارے ایک جگہ ملے تھے اس فیسٹ کو پختہ کرنے کے لیے. solemnize یعنی پختہ کرنا، فیسٹ یعنی دعوت رکھی گئی تھی نا، تو یہ اس دعوت کو اٹینڈ کرنے کے لیے کئی جگہ سے لوگ آئے تھے، سب فلسطینز تھے، تو وہ سارے کے سارے اس حادثے میں چلے گئے. Samson with these immixed inevitably pulled down the same destruction on himself. اور سیمسن بھی انہی میں گھل مل گیا اور اس نے اپنے اوپر بھی چھت گرا لی. مطلب ظاہر سی بات ہے جب چھت اس کے اوپر بھی ہے تو چھت اس کے سر پہ بھی آ گرے گی، تو اس نے اس چکر میں اپنی
جان کھو دی کہ میں اپنے دشمنوں سے لڑ کے اپنی نسل کو بچا سکوں. Summary. Once the Philistines arranged a grand feast in a temple. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فلسطین یعنی فلسطینی لوگ، فلسطین کے کچھ لوگوں نے ایک دعوت ارینج کی تھی اپنے عبادت گاہ میں. The huge gathering included gentry from all parts of the world. یہ جو اتنی بڑی دعوت تھی جس میں اس کے اندر آنے والے سارے لوگ کئی جگہوں سے آ رہے تھے، مطلب all parts of the country، ملک کے کئی حصوں میں سے آ کے شامل ہو رہے تھے. A prisoner, Samson, was brought to display his immense strength and stamina through different stunts. ایک قیدی انہوں نے رکھا ہوا تھا سیمسن کے نام سے، جسے بلایا گیا تھا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے. کس طرح کہ وہ طرح کے سٹنٹس کر کے دکھائے، طرح کی کلا بازیاں کر کے دکھائے تاکہ لوگوں کو موقع مل جائے، مطلب مزہ حاصل کرنے کا. Though he was blind but performed very well and the leaders enjoyed it. حالانکہ اس کو اندھا کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کی جان سے فلسطینیوں کو بہت زیادہ خطرہ تھا، کیونکہ وہ بہت بے انتہا طاقت والا آدمی تھا. تو انہوں نے اس کو کمزور کرنے کے لیے اس کی بینائی کو ختم کر دیا تھا. تو جبکہ وہ اندھا تھا لیکن اس نے پھر بھی کئی اچھے مظاہرے کیے اپنی طاقت کے، اور سب نے، جو بھی لوگ وہاں پہ تھے، سب بہت لطف اندوز ہوئے. After performing for some time, he felt exhausted and wished to be taken between the pillars for rest. کچھ وقت پرفارم کر کے وہ تھک گیا بہت زیادہ، اور اس نے یہ خواہش کی کہ مجھے ان دو پلرز کے بیچ میں لے کے چلے جاؤ تاکہ میں وہاں پہ تھوڑی دیر لیٹ سکوں اور آرام کر سکوں. He placed his arms on the pillars and stood with his head inclined as if he was lost in some profound thoughts or was busy in prayer. اس نے اپنے بازو پلرز پہ رکھ لیے اور اپنا سر پیچھے ٹکا لیا. اس کا پوسچر اس طرح تھا کہ جیسے وہ بہت گہری سوچوں میں گم ہو، یا پھر جیسے وہ دعائیں مانگ رہا ہو خدا سے. The foundation of great temple rested onto these pillars. اب جن پلرز کے آگے وہ کھڑا ہوا تھا، وہ ہی پلرز اس پوری عبادت گاہ کو سہارا دے رہے تھے. Ultimately he addressed the gathering and informed them that his final performance would be according to his own will, and it would leave them amazed and fascinated. تو بالآخر اس نے یہ اعلان کیا کہ جو آخری مظاہرہ ہوگا وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور جو اب وہ کرے گا آخری مظاہرہ وہ اتنا زیادہ مطلب حیرت انگیز اور اتنا زیادہ الگ ہوگا کہ سب دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. اس کو سب بہت زیادہ ہی مطلب اس کو پریز کریں گے. After the speech, Samson started to exert all his force and energy onto these massy pillars. اپنی اسپیچ کے بعد سیمسن بے تحاشا جان لگاتا ہے ان پلرز پہ، انہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے. The way he was jerking the pillars, it seemed as if the forces of nature had also come to his assistance and were enclosed in his body. جس طرح سے وہ ان پلرز کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید قدرت بھی اس کی مدد کر رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے نا پوئم میں، جیسے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا کی
ہوا اتنی تیز جب چلتی ہے یا پانی جب اتنا تیز بہتا ہے تو اس کی کتنی طاقت ہوتی ہے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا یا پانی کے تیز بہنے یا تیز بہنے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہو اور وہ اسی طاقت سے ان پلرز کو گرا رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ پلرز کے آگے کھڑا ہوا تھا، جس طرح سے اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ خدا سے دعا مانگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی یہ کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے اس کو ہمت عطا فرمائی کہ وہ ان پلرز کو گرا سکے. Eventually, he was able to remove the pillars from their place and the whole roof collapsed with a loud rumble and explosion. کچھ وقت بعد ہی اس نے دونوں ستون گرا دیے اور جو چھت تھی وہ بری طرح سے بجلی کی طرح، جیسے بجلی کڑکتی ہے نا، اسی طرح پوری چھت سب کے سروں پہ آ گری. All the people assembled there were buried alive under the pillars. سب اس ملبے کے نیچے دب کے مر گئے. Samson was unable to save himself from the claws of death and was also buried with them, but remained alive among the hearts of his people. سیمسن اپنے آپ کو بچا نہ سکا اور وہ بھی اسی ملبے میں دب کے مر گیا، لیکن ابھی بھی وہ اپنی نسل کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. In this way, he set an example of great sacrifice by giving up his life by eliminating his rivals. اپنے دشمنوں کو شکست دے کے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اسی طرح اس نے اپنے آگے کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بہت بڑی مثال قائم کر دی.